اللہ کی آیت نمبر 2 اور 3 نازل ہو گئی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبہ فرمانے شرع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اور جو اللہ عز و جل سے ڈرے اللہ عز و جل اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. اور جو اللہ عز و جل پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ عز و جل اپنا کام پورا کرنے والا ہے. بے شک اللہ عز و جل نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے مسئلہ بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ روزی کی خاطر اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آزمائش آتی ہے لیکن اس کی وجہ سے ناجائز اور حرام ذرائع اختیار کرنا، انہیں کوئی اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے کہ صاحب اور میں تو کیا کروں، میری تو روزی کا ذریعہ یہی ہے کہ میں نائی کا کام کرتا ہوں، داڑھی مونڈتا ہوں اور میرا اس میں روزگار ہے، میں داڑھی مونڈنا چھوڑ دوں گا تو بھوکا مر جاؤں گا. یہ اس کی بھول ہے. اس خبیث روزی سے جان چھڑا لے. اللہ رزاق. اگر کوئی یہ ذہن بنائے کہ صاحب میرا تو کام ہی مووی بنانے کا ہے، میں بے پردہ عورتوں میں شادیوں میں جا کر مووی نہیں بناؤں گا تو میں تو بھوکا مر جاؤں گا. نہیں، بھول ہے تمہاری. حلال روزی دینے والا رزاق ہے. وہ قرآن پاک میں اس نے صاحب ارشاد فرمایا تم کیسے مومن ہو. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. کوئی کہے کہ میں ملاوٹ والا مال بیچوں گا تبھی کما کھاؤں گا، تو اس کی بھول ہے. کوئی کہے کہ میں جب تک دھوکہ نہیں دوں گا میرا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کی بھول ہے. بس مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں جیب کاٹے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. اب ڈکیتیوں کی لائن بچپن سے اپنائی ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا. اب کچھ ہنر آتا ہی نہیں مجھے، چوریاں کرتا ہوں پیٹ پالتا ہوں. نہیں، بھول ہے. بس مجھے کیا کروں، مجھے باتیں بنانا آتی ہے، کام دھندہ کیا نہیں تو چیٹر ہوں، چیٹنگ کرتا ہوں، قرضے لیتا ہوں، شراکت داری کا وہ جھانسا دے کر جس شہر میں کئی قرضے لے کر کچھ دیر تک تو تھوڑی تھوڑی رقم دے کر خوش کرتا رہتا ہوں، پھر لے کے بھاگ جاتا ہوں دوسرے شہر میں آ کر آسن جما لیتا ہوں. کیا کروں، مطلب مجھے حلال روزی کا صورت بنتی نہیں ہے. میرا طریقہ یہی ہے، تجربہ اسی کا. میں کیا کروں. اب مجھے ایسے بیوقوف لوگ مل بھی جاتے ہیں پارٹنرشپ کے لیے آج کل کہ وہ چند ماہ تک تھوڑی تھوڑی رقم دیتا ہوں تو یہ سمجھتے ہیں خوش ہے. میں تو داڑھی بھی بڑھا لیتا ہوں، امامہ بھی سجا لیتا ہوں، زلفیں بھی لہرا دیتا ہوں، 2-4 مدنی قافلوں میں سفر کر لیتا ہوں. لوگ پر بھروسہ کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اور مجھے رقمیں دے دیتے ہیں، جمع کر کے بھاگ جاتا ہوں، پھر روتے ہیں. بھروسہ کائی کو کرتے ہیں میرے اوپر. ٹھیک ہے تم دھوکہ دیتے ہو، بھروسہ بیچارے کرتے ہیں، لیکن یہ تو گناہ میں شاید نہیں پڑیں گے، تم پڑ جاؤ گے نا، تم نے دھوکہ دیا تو یہ روزی بدل نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، یقین کامل کہ وہ بے شک بلا شبہ لا غیب
وہ حلال روزی دے گا دے گا دے گا، دینے والا جب تک اس نے زندہ رہنا مقدر فرمایا، روزی دینا یہ اس کا کرم ہے، وہ عطا فرمائے گا۔ ہمیں اس کا دروازہ نہیں چھوڑنا چاہیے، حرام روزی کی طرف نہیں جانا چاہیے، ٹیکس کی چوریاں نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹا اکاؤنٹ نہیں بنانا چاہیے۔ آخرت میں پھنسیں گے۔ مال کی محبت کسی کام نہیں آئی جو ہمارے کام آ جائے گی آپ کو بچانے کی، نہیں۔ آنکھیں کان کھول کر سن لو، دولت سے دوا ملے گی، دولت سے شفا نہیں ملے گی۔ دیکھ لو جا کر اسپتال میں بڑے بڑے سرمایہ دار ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے، حالانکہ بڑے بڑے ڈاکٹر ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، ان کو بچانے کے نہیں بچا سکتے، دوا ناکام ہو جاتی ہے۔ بہترین یا بدترین اسپتال میں داخلہ لیتے نہیں بچ پاتے، موت آ جاتی، موت آنی اور آنی ہے، جان جانی اور جانی ہے۔ دولت سے دوست 1000 مل جاتے ہیں، خوشامد خور آگے پیچھے پھرتے ہیں، لیکن دولت سے وفا نہیں ملے گی، دولت سے وفا نہیں خریدی جاتی، یہ تو اخلاص سے ملتی، خلوص سے ملتی، محبت سے ملتی، پیار سے ملتی، غریبوں کو بھی مل جاتی وفا تو۔ نہ دولت سے وفا ملتی ہے، نہ اقتدار سے ملتی ہے وفا۔ صاحب اقتدار سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے نعرے لگاتے ہیں تو واہ 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 بھائی میری مقبولیت ہے، ابھی 4 دن ٹھہر جا، جو ابھی جو زندہ باد کہہ رہے ہیں عنقریب تجھے مرد آباد کہیں گے۔ ابھی تیری بڑی بڑی تصویریں لگاتے ہیں روڈوں پہ، عنقریب تیرے پتلے نہ جلائیں تو کہنا مجھ سے۔ یہ ایک مبالغہ ہے، یہ ایسا دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے غلامی مصطفیٰ کی کرسی مضبوط ہے، جس کو یہ غلامی مصطفیٰ کی کرسی مل گئی، اقتدار مل گیا، عشق رسول کی دولت مل گئی، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، اس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں۔ امجد کو آج تک ہم ادنا سمجھ رہے تھے، لیکن مقام اس کا پایا تیری گلی میں۔ دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے بھائیوں، اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہو تو مہربانی کر کے آپ کو مشورہ ہے کہ آج ہی ان کو اور ابھی فوری طور پر منا لیجئے۔ آپ کی یا ان کی موت آ گئی تو پھر بڑا پچھتاوا ہو سکتا ہے، پہلے یہ کام کر لیجئے۔ ماں باپ کو ہر صورت میں ہر قیمت پہ راضی کرنا ہے، جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ ہاں شرعی عذر ہے تو اور بات ہے کہ ماں باپ اس لیے ناراض ہیں کہ آپ کو وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے یا داڑھی نہیں بڑھانے دیتے، اس لیے ناراض ہو گئے، تو الگ بات ہے۔ اور اگر کسی جائز وجہ سے ناراض ہیں تو آپ کو منانا بہرحال ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات ماں باپ ماں غلط کام کرنے کا کہتی ہے اور پھر بولتی ہے کہ اگر تم نے نہیں کیا تو تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ یہ بہت عوامی عرفی محاورہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ غلط کام کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اس طرح باپ اخبار میں دے دیتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو عاق کیا ہے، یہ بھی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے کوئی، اس لیے کہ جو نافرمانی کرتا ہے وہ خود بخود عاق ہو گیا، اخبار میں دینے سے عاق نہیں ہوگا۔ اب عاق کرنے سے عاق نہیں ہوگا، عاق کا مطلب ہی نافرمان ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ ماں باپ کا عاق ہے، اور جو اپنے پیر کا نافرمان ہے وہ اپنے پیر کا عاق ہے۔ عاق اس کو بولتے ہیں، نافرمان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔